اگر کسی کا رشتہ دار فوت ہوا ہے تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ رشتہ دار خود اس کو غسل دیں اور اس کا طریقہ سیکھیں۔ ہاں، اگر طریقہ نہیں آتا تو کسی جاننے والے کو ساتھ کھڑا کر دیں، وہ بتلاتا جائے اور یہ غسل کراتے جائیں، اور اس میں بہت بڑے فوائد ہیں۔ اب سب سے پہلی بات، اگر ہر بندہ یہ کہے گا کہ میں غسل نہیں دے سکتا اپنے مردے کو، میت کو، اگر کسی کے حوالے کر دیں گے تو وہ اس کی مرضی ہے جیسے غسل دے۔ اب دوسری بات، جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے تو لا محالہ کسی بیماری میں یا حادثے میں کسی حالات کے اندر جاتا ہے، تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ چہرے کا رنگ ان کا تبدیل ہو چکا ہوتا ہے، یا کسی بیماری کی وجہ سے پیٹ پھول جاتا ہے، اور مختلف قسم کی جو اعضاء ہیں وہ خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو اس میں جو اہم بات ہے وہ یہی ہے، اگر کوئی اپنا رشتہ دار کسی اپنے میت والے کو غسل دے گا، مثلا باپ بیٹے کو غسل دے گا، بیٹا باپ کو غسل دے گا، اور جتنے بھی قریبی رشتے ہیں، تو اس میں اگر کسی کو عیب نظر آئے گا تو وہ عیب چھپائے گا، اور یہی حکم ہے۔ اگر غسل دینے والا میت کے کسی عیب پر مطلع ہو جائے تو اس کو چھپائے، ظاہر نہ کرے۔ اور یہ باتیں بہت میں نے دیکھی ہیں کہ غسل دینے والے بتلاتے ہیں فلاں بندے کا منہ خراب تھا، فلاں کا پیٹ خراب تھا، مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو حالانکہ ایک واقعہ میرے سامنے پیش آیا، ہمارے ایک رشتہ دار جب ان کی وفات ہوئی تو اس کے بعد مجھے کہا کہ بھی آپ غسل کے لیے آپ آ جائیں، تو میں نے کہا بھی ان کے بیٹے ہیں وہ غسل دیں گے، میں رہنمائی کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب میں اپنی بات بتاؤں، حالانکہ اس میت میں کچھ بھی عیب نہیں تھا، بالکل صحیح سلامت، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ غسل کے وقت سارے علاقے والے اکٹھے تھے، جمع تھے، اور غسل دیا جا رہا تھا۔ تو جنازے کے اوپر یہ شوشہ اڑا دیا، یہ بات اڑا دی کہ اس کا پیٹ پھول چکا تھا، منہ خراب ہو چکا تھا۔ اس کے بیٹے روتے ہوئے میرے پاس آئے کہ حضرت یہ کیا بات ہے، آپ تو ساتھ ہی کھڑے تھے۔ تو میں نے کہا بالکل ٹھیک بات ہے، کوئی عیب وغیرہ نہیں تھا۔ تو کتنی عرصہ تک وہ باتیں ہوتی رہیں کہ اس کا پیٹ فلاں، اس کا منہ خراب، ایسا۔ تو یہ بیماریاں ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے جو بندہ غسل دے اس کے لیے یہی آداب ہیں، کوئی نظر آئے عیب تو اس کو چھپا دے۔ اور دوسری بات، ہم خود اپنے رشتہ دار کو غسل دیں۔ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے، رشتہ دار غسل دیں گے تو اس میں عیب ہوگا، وہ بھی چھپ جائے گا۔ اور یہ سنت بھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آپ دیکھیں، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضور کو غسل دینے کا وقت آیا تو حضور کے رشتہ دار جو قریبی رشتہ دار ہیں انہوں نے غسل دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے، دو بیٹے، حضرت فضیل بن عباس، حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ایک چچا ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دو چچا زاد ہیں، اور یہاں تک کہ دو اور صحابی بھی 3-4 تھے، روایات مختلف ہیں، لیکن جو بڑا کردار انجام دے رہے تھے غسل دینے کا وہ سارے رشتہ دار ہی تھے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا مرض ہمارے ہاں پھیل چکا ہے، کوئی بندہ اپنے رشتہ دار کو غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، کہیں بھی ایسا موقع آ سکتا ہے تو ہم سارے کے سارے غسل دینا جانتے ہوں۔ کوئی مسلمان ایسا نہ ہو کہ جو اپنے باپ کو غسل نہ دے، اپنے بیٹے کو غسل نہ دے، رشتہ دار کو غسل نہ دے۔ اگر لوگوں کے حوالے کریں گے تو پھر باتیں سنتے رہیں گے، پھر ساری زندگی اس مردے پر عیب لگاتے رہیں گے لوگ۔ تو یہ بات غلط ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ باقی ہاں، اگر کسی غسل دینے والے کو اجرت دے دی جائے تو یہ گنجائش ہے، دے سکتے ہیں۔